السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام قاری محمد اشرف غوری چینل کی طرف سے نشر کیا جا رہا ہے، تو جناب آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سماعت فرمائیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو یہاں پر آپ بہت توجہ کے ساتھ یہ انمول گفتگو سنیں گے اور انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے۔ پیارے دوستو، یہاں پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، بتایا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، زراعت مزرع یہ کھیتی کو کہتے ہیں۔ آخرہ آخرت یعنی دنیا کے بعد آنے والا جہان، بعد میں آنے والی دنیا، بعد میں آنے والی حیات۔ تو یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو کھیتی سے بہت سے قبائل کو، انسانوں کو وابستگی ہے، تعلق ہے، واسطہ ہے۔ شہر والے لوگ بھی کافی جانتے ہیں کھیتی باڑی کے بارے میں، کتابوں میں بھی آتا ہے تذکرہ، سکول کی کتابوں میں بھی، دنیاوی کتابوں میں بھی، شہروں کے شہر و شہری میں بھی۔ تو یہ نسبت، تعلق، واسطہ بہت زیادہ ہے۔ تو پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو اس سے ایک بہت اہم نکتہ سمجھ لیجئے کہ کھیتی انسان کو اسی وقت نہیں مل جاتی جو کھیت میں وہ چیز بوتا ہے، پنجابی میں کہہ لو بیج دے، بوتا ہے، وہ فوری نہیں تیار ہو جاتی، بلکہ اس میں وقت لگتا ہے، اس پر محنت ہوتی ہے۔ اور جو چیز جس کھیت میں اگر وہ چارہ بوتا ہے تو وہاں سے چارہ کاٹتا ہے، اگر وہاں پر وہ خربوزے لگاتا ہے تو وہ خربوزے اس کو ملتے ہیں، اگر تربوز لگاتا ہے تو تربوز ملتے ہیں، اگر ترکاریاں لگاتا ہے تو ترکاریاں ملتی ہیں، یعنی سبزی اگر بوتا ہے تو وہ اس کو ملتی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی مثال دی ہے مرد و خواتین کے لیے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں پر جو بھی چیز، ایک چھوٹی سی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہت مختصر سی ہے، کلام مختصر، لیکن اس کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ تو عام فہم بات ہے، ان پڑھ پڑھا لکھا بندہ یہ بات سمجھتا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی۔ لوگ جلد بازی کرتے ہیں۔ آج میں نے جو تلاوت کی ہے اس میں بھی میں نے یہی آیات کا جو ہے نا وہ ترجمہ بھی بتایا، اور اس میں یہ بھی بتایا کہ وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز بہت ہے، رزلٹ بہت نغد چاہتا ہے، فوری چاہتا ہے، لیکن اللہ اس میں نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ دانائی والی، حکمت والی ذات ہے، اس کو پتہ ہے میں نے بندے کو کب کیا دینا ہے، کیا نہیں، وہ مرضی کا مالک ہے۔ تو اس لیے انسان کو حوصلے اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جن کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ کھیت میں بیج ڈال کر آ جاتے ہیں،
اپنی محنت، اپنی جتنی بھی جستجو انہوں نے کرنی ہوتی ہے وہ کر کے توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر کر کے آ جاتے ہیں۔ اور کسان سے انسان بھروسہ سیکھے، اللہ کریم کے فضل و کرم سے پھر اس کھیت میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں فضل و کرم سے اس فصل کو پروان چڑھاتے ہیں، اس کو بلندیاں دیتے ہیں، سرسبزیاں دیتے ہیں، اس کو لہلہانیاں دیتے ہیں، اللہ پاک اس کو عزتیں اور مقام اور شان دیتے ہیں۔ اس پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شعر: مٹا دے اپنی ہستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ یعنی عاجزی اختیار کر، انکساری اختیار کر، اپنے اندر کی میں کو ذبح کر، عاجزی اختیار کر، جیسے دانہ خاک میں مل کر پھر بعد میں گل و گلزار بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتے ہیں، مقام، وہ مٹی میں رل جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر جا کر اس سے باغ بہاریں اور لوگ پھر اس کو دیکھتے ہیں، اس کو پھر اس کی قیمتیں لگتی ہیں، پھر وہ لوگ اس کو اپنے گھر میں لاتے ہیں۔ سب سے قیمتی مخلوق انسان اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، اور انسان اشرف المخلوقات ہے تو وہ اس کے منہ میں جاتا ہے، یہ کتنا مقدس ہوتا ہے۔ اس کو اشراف لوگ کھاتے ہیں، جو مخلوق میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا، الحمدللہ۔ تو پیارے دوستو، ہمیں یہ جو ہم اعمال کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتے ہیں، اخلاق والی زبان استعمال کرتے ہیں، اپنے وطن کی محبت دل میں رکھتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، تو یہ اس کا صلہ ہمیں اللہ پاک کی جناب سے انشاءاللہ بہت اعلیٰ اور بہت زیادہ ملے گا۔ تو انبیاء کی جو دعوت ہوتی تھی اس میں بھی ان کا یہی جملہ ہوتا تھا کہ ان اجریہ الا علی اللہ، کہ اس بات کا، اس محنت کا، اس پروگرام کا جو میں آپ کو اللہ کی توحید سنا رہا ہوں، نبیوں کی یہ بات ہوتی کہ اس کا اجر ہمیں ہمارا رب دے گا، تم اس کا اجر نہیں دے سکتے۔ اجازت دیجیے، آپ کا میزبان قاری محمد اشرف غوری، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔